الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ کی گیس آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تقریباً ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ پیٹ کی گیس کیوں ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا فوری علاج کیا ہے۔ اس حوالے سے چند میں آپ کو ٹوٹکے بتاؤں گا جس سے آپ کی پیٹ کی گیس جو ہے وہ آسانی سے ریموو ہو جائے گی۔ دیکھیں ناظرین، پیٹ کی جو گیس ہے اس کا تعلق جو ہے وہ معدے اور آنتوں سے ہوتا ہے۔ جب معدہ خراب ہوتا ہے یا آنتیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے پھر یہ گیس بنتی ہے، اور گیس جب معدے میں رہے تو معدہ خراب ہو جاتا ہے، معدے پہ جلن ہو جاتی ہے، سینے میں جلن ہو جاتی ہے، اور اگر یہی گیس آنتوں میں رہے تو پیٹ میں گڑگڑاہٹ کی آواز آنے لگتی ہے، اور اگر یہی گیس دماغ پہ چڑھ جائے تو اس کو ڈپریشن، انزائٹی، مالی کھولیا، اس طرح کے نام دیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ اس میں کھانا کھانے کے فوراً بعد پیٹ کا پھول جانا، سینے میں یا معدے میں جلن کا ہونا، کبھی کبھی بعض اوقات ڈکار جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت سے آنا، اور کبھی ایسے محسوس ہونا کہ کچھ ہضم ہی نہیں ہو رہا، جو کھایا وہ وہیں پر ہی گل سڑ رہا ہے لیکن ہضم نہیں ہو رہا۔ پیٹ کا پھول جانا، ناف کے ارد گرد چبھن محسوس ہونا یا درد محسوس ہونا، پیٹ میں گڑگڑاہٹ کی آواز آنا، بدبودار ہوا کا خارج ہونا، کھانے کے بعد ایک عجیب قسم کی بے چینی ہونا، نیند کا ڈسٹرب ہو جانا، بھوک کا نہ لگنا، منہ کا ذائقہ خراب ہو جانا، کبھی سانس کا رکنا، سانس تنگی سے آنا، سانس کا پھولنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یہ تمام تر علامات اس کو گیس یا پیٹ میں ہوا ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان وجوہات کے اندر اصل وجوہات اس کی یہ کہ ہماری جو طرز زندگی ہے، ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے، وہ سارا غلط ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ رات کو دیر سے کھانا کھانا، اب جب رات کو آپ نے کھانا دیر سے کھایا ہے، معدہ آپ کا سو چکا ہے۔ معدہ ہمارا سورج کے ساتھ چلتا ہے، سورج غروب ہو گیا، معدہ آپ کا سو گیا۔ تو جب آپ رات کو دیر سے کھانا کھائیں گے تو آپ کا معدہ کام نہیں کر سکے گا، اور جلدی پھر سو جانا تو لازمی بات ہے یہ کھانا وہاں پر گلے گا، سڑے گا، تو وہاں پر یہ گیس پیدا ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آج کل ایک عام رواج بن چکا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرنا۔ اب وہ جو کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ گیس جو ہے، ہوا جو ہے وہ پیٹ میں اندر داخل ہو جاتی ہے، وہ جا کے گیس کا کام کرتی ہے۔ جو سبب ہے، تیسری جو وجوہات ہے ان میں یہ ہے کہ یا تو کھانا کھانے سے تھوڑی دیر پہلے پانی پی لیا، اور کھانے کے درمیان میں پانی پی لیا، یا کھانے کے فوراً بعد پانی پی لیا۔ اب تو یہ مسئلہ ہے کہ ٹھنڈا پانی جو ہے نا وہ پیا جاتا ہے۔ اب ایک طرف آپ گرم گرم کھانا کھا رہے ہیں، دوسرا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، تو یہ جا کے معدے کو اور آنتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہ صرف معدہ اور آنتیں ڈسٹرب ہوتی ہیں بلکہ جگر بھی اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، لنگز بھی ہمارے اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔
وہ سست ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانے کے فوراً بعد وہ یا تو چائے پی لیتے ہیں یا کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں۔ تو یہ چائے کا پینا یا کولڈ ڈرنک کا پینا یہ بھی گیس کا سبب بنتا ہے۔ لوگ کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں، اچھی طرح سے اس کو چباتے نہیں ہیں اور ایسے ہی معدے اور آنتوں میں بھیج دیتے ہیں تاکہ معدہ اور آنتیں جو ہے وہ دانتوں والا کام کریں۔ تو ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، جو دانتوں کا کام ہے وہ دانت کریں گے، جو معدے کا کام ہے وہ معدہ کرے گا، جو آنتوں کا کام ہے وہ آنتیں کریں گی۔ چھٹے نمبر پر ہے اوور ایٹنگ، جو آیا کھا لیا، ایک دعوت میں گئے وہاں کھا لیا، دوسری دعوت میں گئے وہاں سے کھا لیا، تو یہ بے ٹائم جو ہے اور ہر وقت کھاتے رہنا یہ بھی معدے کی، پیٹ کی، آنتوں کی گیس کا سبب بنتا ہے۔ بھوک کے بغیر کھانا، یعنی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، رات کا وقت ہے، کھانے کا ٹائم ہے، سب کھا رہے ہیں لیکن مجھے بھوک نہیں ہے، اب میں رسمن کھانا کھاؤں گا۔ وہ جو رسمن کھانا کھانا ہے وہ آپ کے معدے اور آنتوں کو خراب کرتا ہے اور وہ گیس کا سبب بنتا ہے۔ تو کھانا تب کھانا چاہیے جب شدید بھوک لگی ہو۔ 8ویں نمبر پر کھانا جلدی جلدی کھانا، یعنی تیز تیز بس 5 منٹ کے اندر پورا کھانا کھا لیا، تو یہ بھی جو وجہ ہوتی ہے گیس کی۔ 9ویں نمبر پر ہماری غذا کے اندر فائبر کا نہ ہونا۔ اب فائبر تو قدرتی غذاؤں کے اندر ہے، سبزیوں کے اندر ہے، گرین ویجیٹیبلز ہیں ان کے اندر ہے، اسپغول ہے، تخم بالنگا ہے، پالک ہے، سیب ہے، اس طرح کی غذاؤں کے اندر فائبر موجود ہے، لیکن وہ ہم نہیں کھاتے اور ان کی جگہ پر ہم کیا کرتے ہیں کہ باہر کی جو فاسٹ فوڈ ہے وہ ہم کھاتے ہیں، فرائی چیزیں کھاتے ہیں اور تیز مرچ مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے لیے گیس کا باعث بنتی ہے۔ 10ویں نمبر پر قبض کا ہونا، اگر مسلسل قبض رہ رہی ہے تو اس سے پیٹ آپ کا صاف نہیں ہوگا اور پیٹ کے اندر گیس بنے گی۔ 11ویں نمبر پر چینی کا استعمال اور سفید آٹے کا استعمال، بریڈ کا استعمال، میدے سے بننے والی کیک، پیسٹریاں، بسکٹ، یہ بہت بڑے سبب ہے گیس کا۔ تو اب ہم علاج کی طرف آتے ہیں۔ علاج میں ایک تو آپ یہ کریں کہ نیم گرم پانی کر دیں، اس میں ایک کپڑا آپ بھگو کے اپنے پیٹ پہ اس کو باندھ لیں، نیم گرم ہو، اتنا جتنا آپ برداشت کر سکیں، تو انشاءاللہ اس سے چند سیکنڈوں میں آپ کی گیس جو ہے وہ گڑگڑاہٹ کے ساتھ خارج ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر آپ سیب کا سرکہ لیں، 1 چمچ لے لیں اور پانی میں ملا کے کھانا کھانے سے پہلے آپ یہ پی لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی گیس نہیں بنے گی۔ تیسرے نمبر پر پودینہ، ادرک، لہسن، ہری مرچ، دھنیا اور تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کے یا سرکہ ملا کے چٹنی بنا لیں، تو یہ چٹنی آپ ہر کھانے کے ساتھ کھائیں گے تو انشاءاللہ گیس نہیں بنے گی۔ چوتھے نمبر پر دہی کا استعمال کریں، دہی ناشتے میں کھائیں، اس میں شہد ملا کے، یا آپ رائتہ بنا لیں، اس میں آپ کھیرا ملا لیں، ٹماٹر ملا لیں، پیاز ملا لیں، پودینہ ملا لیں، ادرک ملا لیں، ہلدی ملا لیں، تو یہ ساری چیزیں ملا کے رائتہ بنا لیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس سے بھی گیس آپ کی ختم ہو جائے گی۔ 5ویں نمبر پر میرا مشورہ ہے کہ گندم کی جگہ آپ باجرہ، مکئی اور جو کا آٹا لیں۔ 7ویں نمبر پر دودھ کی جگہ آپ دہی کا استعمال کریں۔ 8ویں نمبر پر میرا مشورہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ کھانا کھا لیں، سورج غروب ہونے کے بعد کھانا نہ کھائیں، وہ گیس کا سبب بنتا ہے کیونکہ معدہ سلو ہو جاتا ہے، کام بند کر دیتا ہے۔ 9واں جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ فائبر والی غذائیں جو ہے وہ استعمال کریں گے تو گیس نہیں ہوگی۔
تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔